حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا۔ حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الثانی جاری ساری ہے۔ حضور غوث پاک الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کے وصال کا مبارک دن پچھلے دنوں گزرا۔ یہ اپنی شریف کی محافل کا انعقاد دنیا بھر میں شاہان اولیاء اور شاہان غوث اعظم انعقاد کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ بھی کچھ گزارشات آپ حضرات کے بارگاہ میں پیش کی تھیں کہ جو حضور غوث پاک کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، عملی نمونے کے طور پہ مجھے اور آپ کو دکھا کے گئے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے کام کہ جو اگر میں اور آپ کریں تو ہماری زندگیاں سمجھ سکتی ہیں، ہماری آنے والی نسلیں سمجھ سکتی ہیں، دنیا و آخرت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم ان کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں۔ وہ جو کام کر کے گئے ہیں ساری زندگی، جو انہوں نے مجھے اور آپ کو دکھایا ہے کر کے، وہ اگر میں اتنے برگزیدہ بندے، اتنے نیک صالح بندے اس کے باوجود توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاکیزہ بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ رب العزت کے کلام الہی کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری رات اپنے سر کو سجدوں میں رکھتے ہیں اور اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ کیے گئے وضو کے ساتھ ہی وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں انہیں تب ملی ہیں کہ جس وقت انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو پیوست کر دیا۔ انہوں نے پھر دنیا کو خوش نہیں کیا، دنیا داروں کو خوش نہیں کیا۔ دنیا دار جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جس پیمانے پہ پرکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس پیمانے کے مطابق نہیں تولا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس پیمانے کے مطابق رکھا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات بھی ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں دنیا داروں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آئے روز وہ کام کرتے ہیں کہ دنیا دار ہم سے خوش ہو جائیں، وہ ہمیں داد دیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، میل جول ہو، ملاقات ہو، ہر جگہ ہماری اچھائی بیان کی جاتی رہے۔ یہ چیزیں میں اور آپ پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ آپ ساری زندگی تپ و دو کرتے رہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، آپ ایک غلطی کریں گے تو دنیا والے آپ کی ساری اچھائیوں کو پسے پش ڈال کے، آپ کی ایک برائی کو سامنے لا کے ساری اچھائیوں میں پانی پھیر دیں۔ لیکن دوسری طرف وہ خالق کائنات ہے، وہ کریم رب ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار، شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، اپنے قلب کو حقیقی معنوں میں میری بارگاہ میں پیش کر دیکھ، ساری زندگی کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ وہ بخشش و مغفرت کا اعلان کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو پسند کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا چاہتا ہے، لیکن میں اور آپ بھٹکے ہوئے ہیں، میں اور آپ ڈوب رہے ہیں، میں اور آپ پتہ نہیں کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ کسی سے جب خوش ہو جاتے ہیں تو کیا دیں گے؟ تھوڑی سی دعا دے دیں گے، کوئی صاحب حیثیت ہوگا تو وہ چند روپے مدد کر دے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیں، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ چند روپے نہیں دیا کرتا، بلکہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کو کھول دیا کرتا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دیا کرتا۔ میں اور آپ اس پیمانے پہ پورا اترے جو پیمانہ اللہ کو پسند ہے، جس پہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ جو دنیا کی طرف نہیں جاتے، وہ جو دوڑے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ دوڑے چلے آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی، آقا نے طویل
اس عنوان پر گفتگو ہو تو شاید یہ ضمن بات آ جاتی ہے تو میں گوش گزار کر دیتا ہوں. میں فقط اشارہ کروں آپ کو اس روایت کی طرف. آقا نے اصحاب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ وہ بندہ جو صحرا میں سفر کرتا ہو، اس کے پاس سواری بھی ہو، زیادہ راہ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں، لیکن تھک ہار کے وہ کسی درخت کے نیچے سائے والی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، آنکھ لگ جائے، آنکھ کھولے اور اسے نہ سواری ملے نہ کھانے پینے کی چیزیں ملے، وہ اٹھے اور سارا دن آگے پیچھے اپنی سواری کو تلاش کرتا رہے اور اسے ملے کچھ نہ، اور وہ تھک ہار کے بس اپنی موت کو تلاش کرنے کے لیے واپس آ کے اسی جگہ لیٹ جائے کہ اب مجھے موت ہی آنی ہے اور کوئی چیز نہیں ملنی. لیکن جب وہ آنکھ کھولے، سواری، ماس، ساز و سامان سامنے موجود ہو تو بتاؤ بندہ کتنا خوش ہوگا. صحابہ آقا وہ تو بہت خوش ہوگا، نئی زندگی ملی ہے، ایک مرتبہ پھر جی اٹھا ہے. یہ طویل روایت ہے اور بڑے بڑے نکات ہیں اس میں محدثین اکرام کے. آقا نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دعا مانگے اور زبان پھسل جائے اور خوشی کے موقع پہ کیا دعا مانگے، لیکن میں وہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے آپ کو اپنے مقصد کی بات بتاؤں. آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، یہ بندہ جسے نئی زندگی ملی ہے یہ کم خوش ہوتا ہے، اور اللہ کا گنہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جایا کرتا ہے. مثال دے کہ یہ عبادت گزار بندے کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ساری ساری رات سجدوں میں پڑا رہتا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے. یہ اس کی بات ہے جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس نے روزے کوئی نہیں رکھے، اس نے زکاتیں کوئی نہیں دی، بس وہ اب پریشان ہوا ہے تو اپنے قریب رب کی بارگاہ میں آ گیا. اب جب وہ پریشان ہو کے آ گیا ہے تو کہا یہ جو گنہگار بندہ آیا، وہ جو عبادت گزار تھا وہ تو تھا ہی اپنا، لیکن یہ جو گنہگار آیا ہے، یہ جو دنیا سے دھکے کھا کھا کے اسے پتہ چل گیا کہ دنیا دار میرا بھلا کرنے والے نہیں ہیں، اسے پتہ چل گیا کہ ایک رستہ جس کے اوپر مجھے فلاح کامیابی کامرانی مل سکتی ہے، وہ دروازہ فقط خالق کائنات کا دروازہ ہے. جب یہ بندہ اس دروازے میں آیا ہے تو آقا نے فرمایا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت مسکرا اٹھتا ہے. میں اور آپ کنز العمال شریف کی روایت کروں کہ میں اور آپ اس چیز کو سمجھے، مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتنی بڑی بات بتا کے چلے گئے. مجھے اور آپ کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لانے کے لیے کتنی بڑی بات آقا بتا کے چلے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا، فرمانی ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن میں اور آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت مال و دولت عطا کرتا ہے، جنہیں بن مانگے اولاد جیسی نعمت مل جایا کرتی ہے، وہ جو ساری زندگی کبھی بھی کرائے کے مکان میں نہیں رہتے، بنا بنایا اپنا مکان مل جاتا ہے، جن کی کئی ایکڑ اپنی زمین ہوتی ہے، وہ پھر بارگاہ خداوندی میں جھکا نہیں کرتے. میں اور آپ معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں، حالانکہ جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے وہ تو زیادہ بندگی کرے، جسے اللہ رب العزت نے زیادہ چیزیں عطا کی ہیں وہ تو زیادہ گڑ گڑائے، وہ تو زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو، زیادہ معافیاں مانگے، التجائیں کرے، باری تعالیٰ شکرانے کے نوافل ادا کرے. میں اور آپ یہ چیز بھی دیکھیں. یہاں ضمن میں آپ سے یہ بات عرض کروں، ابھی یہ موسم تھا، ہمیں بارش چاہیے تھی، ہم دیکھتے تھے کہ موسم کی بیماریاں بھی آ گئی ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ ہم نے گندم کاشت کرنی ہے اور ہمیں بارش کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں بارش مل جائے، ہم نے سجدوں میں رو رو کے بارش کے لیے دعا نہیں مانگی کہ باری تعالیٰ سارا سال گزارنا ہے، ہمیں رات کی ضرورت ہے، ہمیں بارش عطا کی جائے. ہمارے گھر میں ہمارے بچے بیمار نہیں ہوئے ابھی اتنے کہ ہم گڑ گڑانے لگے کہ باری تعالیٰ بارش عطا ہو تاکہ یہ بیماریاں ختم ہو. اس کے باوجود کیونکہ وہ کریم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بارش جیسی نعمت عطا کی ہے، تو مجھ پہ اور آپ پہ یہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم سجدہ شکر بجا لائیں کہ باری تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، ہم نے مانگا بھی نہیں ہے، تو نے مانگنے کے بغیر ہمیں اتنا کچھ عطا کر رکھا. میں اور آپ زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جنہیں بن مانگے اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، پھر وہ گڑ گڑاتے نہیں ہیں، پھر وہ اس کی بارگاہ میں نہیں آتے ہیں، پھر وہ التجا نہیں کرتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، کہا بنی اسرائیل کا شخص ہے
اور اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا. لیکن پھر وقت ایسا آیا ہے کہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اب جب سارا کچھ ختم ہو گیا، الجھ پڑا ہے، تو اب دوڑا آیا اپنے کریم رب کی بارگاہ میں، سر و سجود ہوا، گڑ گڑانے لگا، التجا کرنے لگا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ، یہ جیسا جیسا مانگتا چلا جاتا ہے ایسا ایسا ایسے عطا کرتے چلے جاؤ. اب فرشتے عرض گزار ہوں، باری تعالیٰ تو کریم ہے، تو رحم فرما سکتا ہے، تو مہربان ہے، لیکن ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈر کے نہیں آیا، یہ تجھ سے پیار اور محبت کر کے نہیں آیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ فقط تو میرا رب ہے تو میں تیرے پاس ہی جاؤں گا، یہ اس مقصد کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تو اب الجھ گیا ہے. اب اس نے دیکھا ہے کہ وہ دوست کے جن کے ساتھ ساری زندگی میں نے وفاداری کی تھی، وہ تو جب انہیں پتہ چلا کہ مال و دولت ختم ہوا تو وہ مجھ سے دامن چھڑا کے بھاگ گئے. یہ تو اس لیے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آیا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا، رب آگے سے فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ، کیا میں اس کے حال سے واقف نہیں؟ کیا مجھے پتا نہیں یہ الجھ کے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں، اور تمہیں فقط یہ پتا ہے یہ الجھ کے آیا ہے، میں تو آگے کے بارے میں جانتا ہوں. باری تعالیٰ آگے کیا ہوگا، میں اسے نعمتیں عطا کروں گا، یہ پھر میری چوکھٹ کو چھوڑ کے کسی اور طرف بھاگ جائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب نے نعمتیں عطا کی ہیں، اب وہ رب کی بندگی نہیں کرتا، کسی اور طرف چلا گیا ہے. اب جب دوسری دفعہ نقصان ہو گیا، مال و دولت ختم ہوا، چند دنوں بعد پھر وہ دنیا کے دوست یار سارے چھوڑ کے چلے گئے. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر آیا ہے. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں جب ایک دفعہ مانگتے ہیں رب عطا کر دیتا ہے، پھر نافرمانی کرتے ہیں، دوسری دفعہ جاتے ہوئے ڈر بڑا لگتا ہے کہ یار پھر جانا تو اسی بارگاہ میں ہے، مانگنا تو اسی سے ہے، لیکن اب رب کیا کہے گا، کتنا نافرمان ہے، یہ مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، یہ پھر نافرمانی کرتا ہے. لیکن اور کس بندہ، پھر بندہ ہے، بندہ خدا کے پاس ہی جائے گا. جب کوئی در نظر نہیں آتا تو بندہ خالق کے پاس پہنچتا ہے. آقا نے فرمایا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے پھر عطا کیا، پھر نافرمان ہوا، پھر آیا، پھر عطا کیا، پھر نافرمان ہوا. آقا فرماتے ہیں اس نے 70 مرتبہ رب سے مانگا، رب نے 70 مرتبہ عطا کیا، لیکن 69 مرتبہ نافرمانی کی. جب 70 مرتبہ عطا ہو چکا، اب رب کی بارگاہ کو چھوڑنے والا، اب رب کی اس عظیم بارگاہ سے ہٹنے والا ہے. لیکن کہا ابھی مال و دولت پاس موجود ہے، آزمائش نہیں آئی، لیکن اسے خیال آ گیا کہ میں کتنا نافرمان ہوں، میں مانگتا جاتا ہوں وہ عطا کرتا جاتا ہے. کہا اب گڑ گڑایا رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اب تیری بارگاہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف نہیں جانا، اب کسی اور کے دامن کو نہیں پکڑنا. میں اور آپ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن جب مشکل آن پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کی بارگاہ کے علاوہ کوئی چوکھٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بندہ کسی نہ کسی موقع پہ گڑ گڑا اٹھتا ہے، کبھی کوئی بچے کی شادی کے موقع پہ، کوئی بچی کی شادی کے موقع پہ، زندگی میں کسی بیماری کے موقع پہ، کبھی کوئی آزمائش آ گئی، مال و دولت کی کمی ہو گئی، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، بندہ گڑ گڑا اٹھتا ہے، باری تعالیٰ تو عطا کر، اور وہ عطا کر دیتا ہے. لیکن بندہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. نہ ایمان والو ایسا نہ کرے، واپس آئیں، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. جب آپ اس کی بارگاہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آئیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، توبہ کریں، رب کے معیار پہ پورا اتریں، زمانے والوں کے معیار پہ پورا نہ اتریں، دنیا والوں کے معیار سے پورا نہ اتریں. میں نے آپ سے کہا دنیا والے کیا دیں گے آپ کو، چند ٹکے، چند لمحات کی کوئی دعائیں، چند جگہ بیٹھ کے آپ کے لیے تعریفی کلمات، اس کے سوا زمانے والے آپ کو کیا دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. ایمان والو جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ ہاتھ بن جاتا ہے تو بندہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو اللہ اس کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے.
اللہ کے معیار پہ پورا اترے، اللہ سے محبت کریں جیسے اللہ آپ کو چاہتا ہے، آپ ایسے بن جائیں۔ اگر آپ ایسے بن جائیں، اللہ کی محبت بڑی خاص محبت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، بڑی طویل روایت ہے، میں فقط اشارہ کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے پھر اللہ جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل آ جاتا ہے، جبریل کو کہا جاتا ہے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جا تو بھی اس سے محبت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندہ خاص کی محبت کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے چرچے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نعرے لگتے ہیں اولیاء کرام کے، غوث پاک کی یہ جو 11ویں شریف کا انعقاد ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر سال کے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کے غوث پاک کی تقریبات ہوتی ہیں، ہر وقت ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی مناقب ہوتی ہیں، اور لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچ کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے لیے باعث بخشش و باعث نجات سمجھتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں ہو جاتا، یہ اس کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، لیکن یہ کب ہوتی ہے؟ یہ تب ہوتی ہے کہ جب بندہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے جو معیار اللہ کو پیارا لگتا ہے، اس معیار پہ اللہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمارا سب سے بڑا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اس معیار پہ پورا اتریں کہ جو معیار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اگر بندہ اس معیار پہ پورا اترے تو پھر آقا نے فرمایا، اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل جا محبت کر، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان والوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے رب کے سارے فرشتے اس سے محبت کریں۔ کہا پھر اس بندہ خاص کی محبت روکی نہیں جاتی، ثم یدعو له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت خاص کو زمین والوں میں بھی رکھ دیا جاتا ہے، پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ میں اور آپ اس معیار پہ پورا اتریں، وہ معیار جو اللہ کو پسند ہے، وہ معیار جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا اور سکھا کے گئے ہیں۔ اگر ہم اس معیار پہ پورا نہیں اترتے پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس معیار پہ پورا اترنا شروع کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی کہانی بھی سنائی ہے کہ جس نے ساری زندگی بدکاری میں گزاری ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اس کے پاس بخشش و مغفرت کا کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے ایک پیاسے کتے کو کنویں سے نکال کے پانی پلایا ہے، اللہ نے اسی کا صدقہ اس کی بخشش و مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جب ہم رب کے معیار پہ پورا نہیں اترتے پھر آقا نے ہمیں وہ کہانی بھی سنائی ہے کہ وہ عورت کہ جس نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک بلی کو باندھے رکھا اور وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی، کہا اللہ اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ میں اور آپ دیکھیں جب ہم اپنے نفس کے اوپر چڑھتے ہیں، ہم اپنی خواہش کے اوپر چڑھتے ہیں، ہم معاشرے والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر گزرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کب ہوتا ہے؟ فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو کام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایمان والو، اللہ ہماری ساری غلطیاں معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کو تیار ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک یہ آخری سانس نہیں آتی۔ آخری سانس آ جائے گی اس کے بعد پھر میں اور آپ نہ جانے کہاں توبہ استغفار اور بڑی طویل روایات کا وہ عنوان ہے کہ اس میں بندہ آخرت میں جا کے گڑ گڑائے گا، باری تعالیٰ کاش ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کی جائے، کاش ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ چند لمحات زندگی کے ہیں، یہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی آپ اللہ کو راضی کریں، ابھی آپ اللہ کو خوش کریں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ وتیرہ بنا ہے کہ وہ بندہ کہ جو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو بخشا ہوا بندہ سمجھتا ہے، وہ جو فرض زکات دے دے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بلند مقام و مرتبے پہ فائز ہونے والا بندہ سمجھتا ہے۔ جس نے شاید زندگی میں ایک حج کر لیا ہے اس نے سمجھا ہے کہ یہ ہماری آخرت کی بہتری کا سب سے بڑا ساز و سامان ہو گیا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں وہ صحابہ جن کے شب و روز سجدوں میں گزرتے تھے وہ پھر گڑ گڑاتے تھے، باری تعالیٰ ہمیں معاف کرنا۔ میں اور آپ دیکھتے تھے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روزے بھی کوئی رکھ سکتا ہے، ان کی نمازوں جیسی نمازیں بھی کوئی میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی عید کے دن روتا ہوا پایا گیا اور پوچھا گیا آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے اور آپ گڑ گڑا رہے ہیں، کہا عید
اور میں اور آپ چند لمحات اللہ کو دے کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بخشش و مغفرت کا اعلان ہو گیا. نہیں ایمان والوں، ہم نے ان ہستیوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے ان بزرگان دین کے جب نعرے لگانے ہیں تو ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. ہم نے جب یہ ٹھان لی ہے کہ ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، پھر ہم نے غوث پاک کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. وہ جو ہمیں طریقے بتا کے گئے ہیں، جو رستہ بتا کے گئے ہیں، وہ رستے ہم نے نہیں چھوڑنے ہیں. ہم نے ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزارنا ہے، اور پھر بھی تڑپ کے گزارنا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو نیکی کی ہے یہ بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہماری طرف سے تحفہ قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. لیکن اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے، ایمان والوں پھر واپس آ جائیں. اللہ رب العزت کی رحمت پکار رہی ہے، اس نے صدا لگائی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ میں اور آپ زبان پہ وہ چیز نہ آئے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ ہمارے لیے پسندیدہ ہو، جو اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کے ہو. یہ مال و دولت ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے. جوانی ہے، یہ تو ابھی بڑھاپا آ جانا ہے. بڑھاپا ہے، پتہ نہیں کب لڑکھڑائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے. یہ اپنے پاس جائیداد ہے، یہ نہ جانے کب ختم ہو جانے والی ہے. سب کچھ جب فنا ہو جانے والا ہے، اور جو ہمیشہ سے ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ رب کی ذات ہے، تو پھر آئیں رب کے معیار پہ پورا اتریں، آئیں رب کی بارگاہ میں آئیں، اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جائیں، گڑ گڑائیں. میں اور آپ دوسروں کو بڑا پرکھتے ہیں، میں اور آپ دوسروں کو بڑا دیکھتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. نہ کاش میں اور آپ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یار آج دوسروں کو نہیں دیکھا جائے گا، آج اپنے گریبان میں جھانکا جائے گا، آج اپنے آپ کو دیکھا جائے گا. کبھی میں اور آپ اگر بیٹھیں تنہائی میں اور سوچیں کہ کیا اعمال ایسے ہیں کہ آج موت آ جائے تو بخشش و مغفرت کا اعلان ہو جائے گا، اور اگر آپ پائیں کہ آپ ایسے ہیں، اس میعاد پہ پورا اترتے ہیں کہ روح قبض کر لی گئی تو آپ بخشے جائیں گے، آپ کو سلام عقیدت ہے، سجدہ شکر بجا لائیے. اور اگر میں اور آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے، ایمان والوں پر ہٹائیں، توبہ استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. وہ آج آپ کو معاف کرنے پہ تیار ہے اور اتنا کریم ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ساری زندگی کی غلطیاں نیکیوں میں بدلنے پہ تیار ہے. اتنے بڑے بڑے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس گناہ سے پکڑ ہوگی تو ہم دولت میں چلے جائیں گے. وہ اس بڑے گناہ کو بڑی نیکی میں بدلنے کو تیار ہے، اور وہ قادر ہے، وہ بدل کے رکھ دے گا. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں، میں اور آپ پلٹ آئیں، میں اور آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس مطابق بنا لیں کہ جیسا ہمیں رب بنانا چاہتا ہے. رب کے بندے ہیں، رب کے ہو جائیں، دنیا والوں کے نہ ہو کے رہیں. دنیا والوں کے معیار پہ، دنیا والوں کا آج معیار کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا. اللہ تو وہی معیار ہے. بس اس کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، التجا کرنا ہے. یہ میں بار مرتبہ یہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یہ بات کتنی پسند آتی ہے کتنی نہیں آتی، کہ اولیاء کا فقط نعرہ لگانا ہمارے لیے یہ باعث بخشش و نجات نہیں ہے. ہم فقط یہ کہتے رہے ساری زندگی کہ یار ہم وہ سے پاک کے ماننے والے ہیں، ہم 11ویں شریف، یہ وہ سارے معاملات. نہیں، وہ ہمیں جو مقصد دے کے گئے ہیں، جب تک ہم اس مقصد پہ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. آئیں ان کے مقصد پہ چلیں. جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. جب ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں. حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، سارے صحابہ. سب سے بڑی بات جب ہم کہتے ہیں کہ آقا سے بڑی ہستی رب کے بعد کوئی نہیں ہے تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہم ایسی زندگی گزار دیں گے تو ایمان والوں کو کیا عظیم فرمان ہے اللہ رب العزت کا، کیا عظیم کشش والی بات ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی اور بندوں کے ساتھ کہہ دی. اللہ نے فرمایا آؤ اتباع مصطفیٰ کرو، یحببکم اللہ، میں رب ہو کے تم سے محبت کرنے لگتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. ہم کسی دنیا دار کو اپنا لیڈر سمجھنے لگتے ہیں، ہم کسی دنیا دار کے نقشے قدم پہ چلنے لگتے ہیں، ہم کسی دنیا دار کو فالو کر کے اس کے طور طریقے اپنانے لگ جاتے ہیں. نہ دنیا داروں کے پیچھے نہ چلے. میں نے آپ سے پہلے کہا یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اگر باقی رہنے والا ہے وہ رب ہے.
رب کی ذات ہے اور وہ باقی رہے گا جسے رب باقی رکھے گا. بس آئیں رب کے ہو جائیں. اللہ رب العزت کے جب آپ ہو جائیں گے تو اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ مرضی وہی ہوگی جو میری مرضی ہے. بندے جب تو اپنی مرضی کے مطابق چلے گا تو میں وہ نہیں ہونے دوں گا جو تیری مرضی ہے, پھر وہ ہوگا جو میری مرضی ہے. لیکن جب تو میری مرضی کے مطابق چلے گا تو میں وہ بھی تیرے لیے آسان کر دوں گا جو تیری مرضی بن جایا کرے. میں اور آپ اگر اپنی مرضی اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے جو رب کی مرضی ہے. اور اگر آپ ایسا کر گزریں گے تو آپ کے لیے دنیا و آخرت آسان ہو جائے گی. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ سنایا ہمیں سمجھنے, یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ.